فیصل محمد کی انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ اس وقت جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمناک میں سمجھتا ہوں کہ ہے، اور خاص طور پر جو کچھ ہائی کورٹ کے اندر آج دیکھنے کو صورتحال ملی۔ آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ آج ہائی کورٹ کی ایک لفٹ کے اندر عمران خان کے جو وکلا ہیں عمران پنجوتا صاحب اور لطیف کوسا کو لفٹ کے اندر مبینہ طور پر، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ خراب ہوئی، مجھے تو جو وہاں سے کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ مبینہ طور پر یہ کیا گیا تھا، اور آدھے گھنٹے تک ان کو بند رکھا۔ اور آپ کو بتایا کہ پاکستان کی جو گرمی ہوتی ہے خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی بھی واقعہ ہو سکتا تھا۔ موسیٰ صاحب کی عمر بھی آپ کو پتہ ہے کس حوالے سے، اور پھر اس کے بعد جب ریسکیو آ گیا تو اس کو مس گائیڈ کیا گیا، اس کو کہا گیا کہ لفٹ جو ہے نیچے چلی گئی ہے بیسمنٹ کے اندر۔ وہ پہلے ریسکیو جو ہے بھاگے بیسمنٹ میں گیا تو پتہ لگا لفٹ بیسمنٹ میں نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈسٹرب کیا گیا، کوشش کی گئی کہ کوئی نہ کوئی ایسی کوئی ایک صورتحال بنے جس سے کہ کوئی بڑا پینک کریٹ ہو۔ یہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمناک اور گھٹیا حرکت میں کہوں گا کہ جو کی جا رہی ہے۔ اور میں بار بار اسی لیے کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو خوش فہمی اور میں مبتلا لوگوں کو کیا ہوا ہے، قوم کو کچھ تجزیہ نگار، کچھ ایون خیر وکلا کو تو میں اس لیے نہیں کہتا کہ وکلا کا، جس میں پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ وکلا کا تو کام ہے اپنے موکل کو امید دلانا، اور مطلب ایوری ڈیٹ آف پریزنس جو ہے وہ کورٹ کے اندر وہ ہوپفل ہوتے ہیں کہ نیکسٹ میں انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی، اور اسی لیے وہ اپنے موکل کو کہتے بھی ہیں کہ بھائی انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں۔ لیکن جس طریقے سے اور لوگ مطمئن کر رہے ہیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا، یہ چینل آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ڈیسائیڈڈ ہیں، اور انہوں نے ہر صورت کے اندر عمران خان کو انہوں نے جو ہے پس منظر میں لانا ہے اور منظر سے ہٹانا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، عمران خان کے حوصلے بہت بلند ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، اور میرے پاس جو ذرائع ہیں وہ کوئی وکلا کے تو نہیں ہے، کچھ جیل کے اندر کے ذرائع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے حوصلے بلند ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ بہرحال جیل ہوتی ہے، جیل تو جیل ہے چاہے وہ جیسی بھی ہو، اور انسان اس کے اوپر نفسیاتی طور پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو بقول علیمہ خان نے کنفرم بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو ہے صحت متاثر ہو رہی ہے، اور کل میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں کہا بھی تھا، میں نے کہا یہ جو کچھ عدلیہ کر رہی ہیں، میں نے کل ایک لفظ استعمال کیا تھا اپنے ویلاگ کے اندر کہ عدلیہ جو ہے نا بنیادی طور پر یہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ جو ہے نا، جو ہمارے سینئر تجزیہ نگار ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، عموماً وہ کہتے ہیں، لیکن میں نے ایک نیا کہا تھا، میں نے کہا کہ پنگ پونگ کا گیل، آپ نے دیکھا پنگ پونگ ہوتے ہیں بال ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرتے ہیں، تو میں نے کہا عدلیہ اصل میں بیسکلی کر رہی ہے۔ تو آج باجی علیمہ جو ہیں انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر یہی بات بات جو کی، انہوں نے ایگزیکٹلی وہی الفاظ استعمال کی جو میں نے کل کہے تھے کہ عمران خان کے کیسز میں ان کے مقدمات کو پنگ پونگ بنا دیا گیا، یعنی سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، آج اس کے پیٹ میں درد ہے، کل اس کے گردے میں درد ہے، پرسوں اس کو چکر آ رہے تھے تو آج اس کو کم نظر آ رہا ہے۔ اس قسم کی بے وقوفانہ باتیں جو ہے نا دنیا کے کہیں بھی کسی بھی دنیا کے کسی مقدمات میں ٹرائل کے اندر اس قسم کی جو ہے نا جسٹیفیکیشن نہیں دی جاتی، جو کہ پاکستان میں دی جا رہی ہیں اور جس پہ کہ ساری دنیا ہنس رہی ہے۔ لیکن قوم جو ہے باہر بیٹھی، دیکھیے میں نے ایک بات آپ کو یہ بار بار کہی ہے، ایک اپنے تجزیہ، بیسیکلی میں ایک اینالسٹ ہوں اور تجزیہ ہی کر سکتا ہوں، صورتحال بتا سکتا ہوں۔ اینالسٹ جو ہے آپ کو ساری صورتحال دیکھ کے اپنی طرف سے خبریں لے کے آپ کو تجزیہ دے سکتا ہے۔ ہم گزشتہ ایک سال سے کہہ رہے ہیں کہ قوم جو ہے جب تک بیٹھی رہے گی اگر خاموشی سے اپنے گھروں کے اندر، تو نہ صرف ان پہ بھی ظلم ہوگا اور ان کے لیڈر کے اوپر بھی ظلم ہوگا، لیکن لوگ جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ جو ہے آپ یقین کریں کہ بس وہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ تجزیہ نگار ہیں ہمارے جو مطلب ملینز کے اندر جن کے فالوورز ہیں، وہ بس اس قسم کا تجزیہ دے دیتے ہیں، اتنا پرسوں خان باہر آ رہا ہے، پرسوں خان بالکل خان نے تو یہ کر دیا، نعرے لگ گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا میرے بھائی، اور یہ جو ہے نا سوشل میڈیا کے اندر جو موبائل فون پر ساری باتیں چل رہی ہیں، اور سوشل میڈیا سے اور موبائل فون سے نا کبھی انقلاب نہیں آتے۔ 1947 میں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سوشل میڈیا موبائل فون نہیں آتا، ورنہ یقین جانے میں پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی پاکستان نہیں بنتا، کیونکہ قائد اعظم کو مایوسی ہوتی ہے، سب لوگ موبائل ٹیلیفونوں پہ ہوتے اور سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ کہتے تھے کہ قدم بڑھاؤ جناح، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور آخر میں ہوتا کہ جناح جب قدم بڑھاتے تو پیچھے کوئی نہ ہوتا ان کے۔
تو یہ اللہ کا شکر تھا کہ اس وقت یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، اور آج یہ سوشل میڈیا آ گیا. لہٰذا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کو باہر نکلنا ہوگا، ورنہ پھر آپ بھول جائیے. ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج سے یہ بات میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں، ابھی تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں نہیں آئی نا. میں نے تو آپ کو کہا تھا بھوک آئے گی، افلاس آئے گی، مارا ماری آئے گی آپ کے اوپر، پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہوگی، اور شروع تو ہو رہے ہیں آج سے. ابھی تو بجلی کا بل ہی آیا نا آپ کے سامنے، بجلی کے بلوں کی آج یہ صورتحال ہوئی، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. آپ نے سن لیا ہوگا پاکستان کے اندر کہ غصے کے اندر اتنا مطلب لوگوں کا ہو گیا کہ ایک قسم کا آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے، کل کراچی کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ؟ پاکستانی قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ مغرب کرا رہا ہے. اور آپ اوپر سے دیکھ لیے کہ مغرب کے جو سفیر صاحب ہیں آج وہ پرائم منسٹر سے ملے ہیں، کاکڑ صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ یس وی آر ویری ہیپی اینڈ کوائٹ سیٹسفائڈ. بہت مطمئن ہے، کیونکہ بیسکلی وہ مطمئن ہوں گے، کیونکہ جو امریکہ کا جو ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنا، لوگوں کو مفلوک حال بنا کر بالکل ختم کر دینا ہے، اس کو 8 ریاستوں میں جو بانٹ دینا، جو ایجنڈا ہے یہ اس کے اوپر چل رہا ہے. اسی لیے عمران خان کو ہٹایا گیا تھا، اور اسی چیز کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں. لیکن قوم جو ہے وہ زمین جنبش نہ جنبش، گل محمد ادھر سے ادھر باتوں میں لگے ہوئے، تجزیوں کے اندر، اور ادھر سے ادھر باتیں اور کیس، کچھ نہیں کرنے والی عدالتوں کا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عدالتیں بھی مجبور ہیں اس وقت، کیونکہ میں نے ایک بات کھل کر کہی تھی کہ امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ اور پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ انہوں نے جوائنٹ ہینڈ کر لیا، انہوں نے جو ان کا پلان ہے. تو اس کے حوالے سے اب اتنا جب کھل کر ہم نے کہہ دیا، اس کے بعد بھی اب اگر لوگ نہ سمجھے تو پھر ٹھیک ہے، آپ جانے اور پھر آپ کی قسمت جانے اور آپ کا ملک جانے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. سائفر کیس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کو پھر دوبارہ مزید تفتیش کے لیے 3 دن کے لیے ریمانڈ پر بھیج دیا. یعنی عجیب تماشا ہے سائفر کیس. میں نے بتایا کہ سائفر کا کوئی کیس ہی نہیں ہے جس کے تحت انہوں نے مقدمہ قائم کیا، وہ قانون بھی نہیں بنا. اور سائفر ایک ایسی چیز ہے، میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ جو سائفر میں جو انفارمیشن دی تھی، اس میں پاکستان کو دھمکی دینی تھی، اس میں سیکرٹ چیز کچھ نہیں تھی، اس میں کوئی چیز سیکرٹ نہیں تھی. اس میں پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی. پاکستان کے پرائم منسٹر کا فرض تھا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا کہ جناب ہمارے لیے خطرے کا سامنا ہے. تو جو چیز جو ایک رائٹ تھا پرائم منسٹر کا، اس رائٹ کے اوپر جو ہے پرائم منسٹر کو انہوں نے پکڑ لیا صرف جسٹ بفور، یعنی مغرب کی خواہش کے اوپر. اور جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بارہا کہہ رہا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے مغرب کی خواہش پہ ہو رہا ہے. اور جب تک قوم باہر نہیں نکلے گی، عوام باہر نہیں نکلے گی ایک دفعہ، اس وقت تک مغرب جب نکلے تھے نا ایران کے اندر، سب کچھ ایران کے اندر کیا ہوتا تھا آپ کو پتا نہیں، سب کچھ مغرب کے اس ہوتا تھا. سارے سینئرز بڑے بڑے جتنے بھی حکام تھے سب وہ امریکن کے تھے. اور امریکہ کا کہہ دیتا ہے کہ اگر ان کا ایک، جسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ڈفر قسم کا بندہ یا کوئی عورت بھی اگر میل یا فیمیل اگر آئے گی ایران کے اندر، تو اس کو ریڈ کارپیٹ اس کو دیا جائے گا. اتنا دبدبا تھا اس کے اوپر. لیکن جب قوم کھڑی ہوئی خمینی کے قیادت کے اندر، تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ لوگ دم دبا کر بھاگے ہیں. اور سب صحیح ہوگا، آج وہی ایران آپ کے سامنے پاکستان سے بہت چھوٹا ملک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی جب خمینی کا انقلاب آیا تھا، تو اس وقت بھی مزے کی بات ہے کہ اس وقت بھی یہ ٹیوٹر اور آپ کا یہ نہیں تھا. مطلب اگر اس وقت بھی اگر ٹیوٹر شوٹر ہوتا تو شاید ہو سکتا بڑی پرابلم ہو جاتی، کیونکہ ٹیوٹر نے اور فیس بک نے نا، اور آج کل یہ جو واٹس ایپ ہے نا، یہ انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہوئی، لوگوں کو بالکل ٹھنڈا کر دیا. لوگ اتنے انقلابی ہو گئے صرف اپنے موبائلوں کے اوپر انقلابی، باہر نکلنے کے لیے کوئی انقلاب لانے کے لیے تیار نہیں. تو یہ جو ہے بہرحال ظلم ہو رہا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. سینٹرل جو ہے ان کی کمیٹی ہے، اس کا انہوں نے بلایا اجلاس، سی کا اجلاس ہوا ہے. اس میں اعتزاز احسن نے آج شرکت کی ہے. ذرا میرے لیے تھوڑی سی باعث حیرت بات ہے، کیونکہ اعتزاز احسن جو ہے اس تمام صورتحال کے مخالف ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. اور پیپلز پارٹی بہرحال جو کچھ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی اس میں ہاتھ تو ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی، ہاں گو کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی کا دامن صاف ہے. نو، پیپلز پارٹی کا بھی دامن صاف نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ قوانین بنانے کے اندر بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے، ان کا برابر کے اندر ہاتھ ہے. تو یہ مطلب جب تک جو ہے مطلب قوم جو ہے مطلب ان سے اپنا حساب نہیں لے گی. اب کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ احتساب ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جتنے جنہوں نے بل بنا کر گئے، میں نے تو اس چینل نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا کہ جتنے نے نیا قوانین بنائے ان قوانین کے تحت ان کو پکڑا جائے گا. لیکن یہ اسی چینل سے میں آپ کو پھر وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا سارا ناکام ہو جائے گا. پاکستان میں خانہ جنگی ہو جائے گی، مار کٹائی ہو جائے گی، لیکن یہ سارا احتساب کا عمل ناکام ہو جائے گا. اس لیے کہ جو بنانے والے ہیں وہ تو باہر پھر رہے ہیں، ان کی تو ابھی تک حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. وہ تو لندن کے اندر بیٹھے ہوئے ابھی لوگوں سے، پاکستان کے دشمن لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. نواز شریف کی پرسوں جو ہے ملاقات ہوئی ہے، کل بھی کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، پرسوں بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان لوگوں سے انہوں نے گارنٹی مانگی ہے پاکستان کے اندر کرتا دھرتا جو ہے کہ بھئی آپ ہمیں گارنٹی دیں ہم جائیں پاکستان. تو انہوں نے کہا آپ جائیے پاکستان.
ہم دیکھ لیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ان کی گارنٹی دی گئی ہے۔ تو اس گارنٹی کی وجہ سے جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے خراب ہوا ہے۔ اور اب کیا ہے کہ وہ اکتوبر کے اندر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم آ رہے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے نواز شریف صاحب نے آنے کا۔ تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، آیا اکتوبر میں نواز شریف صاحب آتے ہیں یا اکتوبر سے پہلے ہماری قوم کھڑی ہوتی ہے؟ کیونکہ عمران خان کو نواز شریف کو پتہ لگ گیا، ان کے قریبی ذرائع سے کل جب ہم نے کسی کو پیغام بھیجا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بڑا خوش ہیں، انہوں نے کہا کہ یار ہم تو سمجھ رہے تھے، ہمیں ڈر تھا کہ شاید عمران خان جب جیل میں آئے گا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ پکڑ کے تو دیکھیں نا کو خان کو، ہاتھ تو لگائے نا کو خان کو، دیکھیں تو صحیح، ہم تو جیلوں کی دیواریں گرا دیں گے، ہم تو یہ کر دیں گے، ہم تو وہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا تو ایسا ایک پلان بنا کر 9 مئی کے اندر پھنسایا، قوم کو ایسا خوفزدہ کیا ہے کہ بندہ وہ نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم تو احمد خام خان ڈرتے رہے کہ خان پتہ نہیں کیا بھلا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گی قوم، انہوں نے کچھ نہیں کرنے والی قوم۔ ارشد شریف کو مار کے انہوں نے پہلا ٹیسٹ چیک تھا، انہوں نے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا، ہو بڑا شور شرابہ ہوا، ختم، یہ ہو گیا، یہ تصویر ہے، وہ شریف ہے، یہ شریف تیرے ساتھ ہیں، ہم آگے پیچھے فلانا۔ اس کے بعد عمران ریاض کو انہوں نے اٹھا کے گلک میں ڈال دیا، پھر انہوں نے ٹیسٹ چیک کیا، انہوں نے کہا عمران ریاض میں بھی، انہوں نے کچھ نہیں ہوا جناب۔ سب سوشل میڈیا چائے کی پیالی میں انہوں نے کہا بڑا زبردست طوفان آ رہا ہے، انہوں نے کہا اچھا، تو اس نے کہا پھر ایسا کر ڈکو نا پھر عمران کو بھی۔ تو یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتاتے رہے، لیکن وہ لوگ جو ہے نا بس وہ دوسرے جو ہے نا جو اینکر پرسن ہے بڑے، وہ جی ہو گیا خان کا بڑا زبردست ہے، آج بات کچھ نہیں ہو رہا، میں نے آپ کو بتا سب کچھ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے عمران خان کو ہٹایا ہے، امریکہ عمران خان کی پالیسی سے ناراض تھا۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، ابھی میں بار بار اپنا فرض ادا کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو لفظ کہے تھے کہ اگر مجھے ہٹایا گیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا، بنیادی طور پر یہ عمران خان کو کسی نے ایک بہت بڑی کہہ دیتا ہوں یار آپ کو، روس کے پریزیڈنٹ نے بات کہی تھی کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اپنی حکومت کو آپ بچائیں، ورنہ ادروائز جو پاکستان کو توڑنے کا مغرب کا پلان ہے وہ 2025 سے 26 کے اندر ہے، ہو سکتا ہے یہ پاکستان کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، اب یہ اگر وہ کہہ دیتا نا کہ روس نے کہا ہے، مطلب پیوٹن نے مجھے کہا ہے، یہ ہوتی ہے سیکرٹ، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ پھر ہوتا کہ آپ نے سیکرٹ لیک کر دیا، یہ سیکرٹ نہیں ہوتا کہ میں تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہوں، سمجھ گیا، تمہاری میں ایسی تیسی کر دوں گا، تو مجھے بچنے کا حق بھی نہیں، میں اپنے بھائی سے نہیں کہوں، اپنے جرنیل سے نہ کہوں، اپنے لوگوں سے نہ کہوں کہ لو یار کوئی مجھے مارنے آ رہا ہے خدا کے واسطے، یہ بھی نہ کسی چپکے سے میں گردن اٹھا کر اور پٹنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ بالکل نان سنس اور بالکل اسٹوپڈ قسم کا جو ہے انہوں نے مطلب کیا کہتے ہیں سائفر کے اوپر عمران خان کو، یعنی جو کہ ایک پرائم منسٹر کا حق ہے، جسے میں نے پہلے کہا تھا، اس حق کو انہوں نے چھینا ہے، نہ صرف چھینا ہے بلکہ اس حق کے پیچھے اس کو جیل میں اٹھا کر ڈالا ہے۔ 100% جو ہے عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں عمران خان کا حامی نہیں ہوں، لیکن جو زیادتی ہے وہ زیادتی ہے۔ نہ میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں، میں تجزیہ نگار ہوں، صحیح بات کروں گا، مجھے کسی نے کچھ نہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ دینا ہے، نہ مجھے عمران خان نے کچھ دینا ہے، لیکن یہ ہے کہ شاید مجھے کبھی کہیں نہ کہیں جواب ضرور دینا پڑے گا دوسرے جہاں کے اندر کہ تم جب پتہ تھا کہ ایک چیز غلط ہے تو تم کیوں خاموش رہے، سو اس لیے میں کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری صورتحال میں نے آپ کو پاکستان کی بتا دی۔ اچھا اب تھوڑا سا یہ ہے کہ فرگوسن کی جو سازشی جو موت ہوئی ہے نا، اس کے اوپر جناب اس وقت بڑی تھیوریاں آ رہی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا جو مجھے معلومات ہوئی ہے وہ یہی ہے، کچھ جو قریبی ہیں ہمارے جن سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کے اندر جو ہے نا مغربی کی سازش ہے، کیونکہ بڑی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ان کو اچھا اسٹل کہا جا رہا ہے، فرگوسن کے جو ساتھی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو پیوٹن نے مروایا ہے، پیوٹن نے مروایا ہے، یعنی جو سی آئی کے جو چیف ہیں ان کے بیان کو بار بار دکھایا جا رہا ہے، پیوٹن کے بیان کو بار بار مغربی میڈیا دکھا رہا ہے، مطلب وہ ڈیلیبریٹری جو ہے، مطلب یہ بتا رہے ہیں ان کو کہ یار دیکھو ان بیانات کو آپ دیکھو، اور یہی بیسیکلی ہے، جبکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کام جو ہے نا یہ بڑا پلاننگ کے ساتھ جو ہے غیر ملکی طاقتوں نے کیا ہے اور نیٹو نے کیا ہے۔ تو یہی بات میں جو بار بار عمران خان صاحب کے لیے کہتا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ میں مذمت کرتا ہوں 9 مئی کی، لیکن لوگ ہمارے سمجھ نہیں پائے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ بھی بڑا پلان ہے، اور ان کو نہیں پتا کہ 9 مئی کے واقعے کو جو پلان کرنے والے لوگ تھے وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ فرگوسن کو، جو کہ قریبی پیوٹن کا ساتھی ہے، اس کو بھی بغاوت پر اکسا دیتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو غائب بھی کروا دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے جب دماغ ہوں گے تو 9 مئی کا واقعہ کرانا یار کوئی مذاق، کوئی معمولی بات ہے؟ کچھ نہیں ہے ان کے لیے، جسٹ فار پینٹ ہے یہ ایک نقش۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا، بات میں پہلے ریپیٹیشن ہو جاتی ہے اس لیے یاد دلا رہا ہوں، لوگ بھول جاتے ہیں۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ سارے جو ہے نا ڈیسائیڈ کرنا، ٹارگیٹ کرنا، یہ عام یہ ہجوم کا کام نہیں ہوتا، یہ پولیٹیکل لوگ کو نہیں پتا۔ یہ تو ٹھیک ہے، پتہ نہیں عمران خان نے کیا، کس نے کہہ دیا، کچھ 2-4 لوگ تھے آگے پیچھے ملا ملو کے کیا انہوں نے کیا، ٹارگیٹ کو سیٹ کرنا، ٹائمنگ سیٹ کرنا، اس کے بعد ٹارگیٹ کو ہٹ کرنا، یہ سارے جو ہے نا یہ ملٹرائز ہوتے ہیں کام۔ جو فوج ہے نا، فوج سمجھتی ہوگی، فوج کا کوئی بندہ ہوگا نا وہ زیادہ سمجھتا ہوگا۔ میں یہ بات بہت پہلے کہہ چکا ہوں، جس طریقے سے کام ہوا، نقشے دیے جاتے ہیں، باقاعدہ پلان دیا تھا، ٹائمنگ دی جاتی ہے، اسٹاپ واچ کے ساتھ ہوتا ہے،
AAA جیسے 111 ہماری جب کرتی ہے نا 1 2 3 ہوتا ہے کہ رائٹ بالکل 12:01 کے اوپر سارے کے سارے اپنے سارے اوپر پہنچے ہوں گے. تو یہ سارا ایک قسم کا بڑا ڈیسائیڈ قسم کا پلان دیا ہوا جو تھا 9 مئی. عمران خان کے مطلب PTI کے لوگوں میں اتنا کپڑ نہیں ہے. بہرحال ہوا برا جو بھی ہوا, جس نے بھی کیا ہم کسی کو الزام نہیں دیتے, لیکن برا ہوا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح وہاں پلان ہوتے ہیں نا اور بڑی بڑی سازشیں, یہ فرگوسن کا معاملہ بھی بالکل وہی سازشوں والی معاملہ ہے. اب دوسری طرف یہ کہ جو والنٹیئر ہے ان کے نکل رہے ہیں باہر, وہ کہا ان کو واپس کیا جا رہا ہے, سنا وہ ماسکو جا رہے ہیں. جو رشین والنٹیئر کور ہے ان کی, وہ کہتی کہ ہم فرگوسن کے ساتھیوں کے ساتھ مل کے جو ہے ان کا بدلہ لیں گے. اب دیکھیں ابھی تک کیا ہوتا ہے. نیٹو اور امریکہ کی پوری کوشش ہے. میں نے اندازہ بھی لگایا کہ ان کی تو پوری کوشش تھی کہ ہم رشیا کے ساتھ لڑ نہیں پا رہے, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے وہ بڑے خطرناک ہتھیار استعمال کرے. تو مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی انٹرنل جس کہتے ہیں نا کہ سازشی کو اندر سے کوئی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے. اور US انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ آئی, انہوں نے پہلے خود کہہ دیا ہے کہ اندر سے دھماکہ ہوا ہے, اس کو باہر سے ہٹ نہیں کیا گیا. تو اب بہرحال اب کیا وہ رشین انٹیلیجنس اب اس کی کیا رپورٹ لے کے آتی, کیا معاملہ تھا, ابھی اس کا انتظار ہے. ابھی بڑی تھیوریز آ رہی. اچھا, برکس کانفرنس کا اجلاس ختم ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں فیصلہ ہی ہوا ہے کہ چین کی قیادت کے اندر ایک نیا نظام لایا جائے گا, اور وہ نظام جو کہ نام نہیں لیا گیا امریکہ کا, لیکن وہ نظام جو کہ امریکہ لے کے آ رہا ہے, نیو ورلڈ آرڈر, اس کی وہ مخالفت کریں گے. پاکستان کی کوشش میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا, کچھ لوگوں نے کہا تھا ذرا فیصل صاحب اور بتا دیں, تو میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی کوشش تھی برکس میں جانے کے لیے. اب میں کھل کے بات بتا رہا ہوں, لیکن اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے پاکستان کو نہیں لیا. اب لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے مخالفت کی. یس, انڈیا نے بھی مخالفت کی, لیکن چین بھی خوش نہیں تھا. بہت سارے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے چین کا دوست ہے. اوبویسلی بالکل دوست ہے, چین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, لیکن چین بھی نا پاکستان کے کردار سے بھی مطمئن نہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان جو اس وقت مغرب کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان اگر برکس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اس خطے کے اندر جو یہ پھر وہ امریکہ کی جو ہے نا جو پالیسی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا. گو کہ برکس کے اندر جو ہے وہاں پہ وہ موجود ہے, انڈیا آلریڈی موجود ہے, انڈیا بھارت کا الائی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ انڈیا ایک طاقتور ملک ہے. انڈیا جو ہے اپنی طاقتور اس پوزیشن کو وہ کہتے ہیں نا کہ انجوائے کر رہا ہے برکس کے اندر بھی, تو اس لیے. لیکن پاکستان کی ایسی پوزیشن نہیں ہے. پاکستان اگر پاکستان چائنا کے ساتھ چلا جاتا اور رشیا کے ساتھ چلا جاتا تو ضرور پاکستان کو برکس کے اندر ایک بہت اچھی اہمیت ملتی ہے. نہ صرف وہ پورے تمام برکس کے ممالک پاکستان کو سپورٹ کرتے, لیکن ہمارے جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے, شروع سے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے مطلب امریکہ کے جوتوں میں رہنا ہے, تو ٹھیک ہے پھر رہیں. تو یہ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہنا ہے کہ جس نے یہود اور نصارہ پہ بھروسہ کیا, اس کے لیے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے. تو ناراضگی اللہ کی طرف سے جو ہے آج سے پاکستان پر آنا شروع ہو گئی ہے. اب یہ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے, اس کے ہم ڈرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رحم کا ہی معاملہ کرے. پیچھے ہم نے کسر تو کوئی چھوڑی نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.